بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام سچ کا سفر، میں ہوں سجاد ترین. آج ہمارے ساتھ ہیں بین الصوبائی وزارت کی پارلیمانی سیکرٹری محترمہ سائمہ ندیم صاحبہ. ان سے ہم گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیں کہ حکومت کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے اس پروگرام میں. 2 سال میں ہمارے اگر آپ اہداف دیکھیں کہ ہم نے جس طرح سے شروع کیا تو بیسکلی ہمارے آنے کے بعد ہم نے بہت سارے اپنے اہداف رکھے تھے، جن میں سب سے جو مین چیز تھی وہ ریسٹرکچرنگ تھی، ریفارمیشنز تھے. اور ہمارا کیونکہ پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خسارہ جو تھا وہ آسمان کو جو تھا وہ پہنچ چکا تھا. ہمارے پہلا جو اہداف تھا وہ خسارے کو ختم کرنا تھا، جو کہ ہم نے بتدریج میں سمجھتی ہوں کہ بہت احسن طریقے سے 5,000 ارب ہم نے ان کا اتارا. اور پھر وہ سود کے ساتھ، سود کے اس کے علاوہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے مختلف کنٹریز سے آپ نے پیسہ جمع کیا، وہ کہاں گیا، تو وہ میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف وہ یہ پیسہ اتارا، ہم نے اس کا سود بھی دیا. پھر اس کے بعد ہم نے جتنے ادارے تھے ان تمام اداروں کو ہم نے ان کی ایک لحاظ سے پہلے ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے سارے پچھلے ریکارڈ کو دیکھا جائے، جانچا پڑتال کی جائے، اور پھر فورنسک آڈٹ کے بعد ہم نے ان کی ریفارمیشنز اور وہ ریسٹرکچرنگ کے اوپر آغاز کیا، جو کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر اداروں میں ہم نے جیسے اب پی آئی اے کے اوپر اگر بات ہوتی ہے، پی آئی اے کے اوپر ہم نے شروع کیا، جو ہے پی ٹی وی ہے، اور اسی طرح ابھی ہم کے الیکٹرک کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی بجلی کے کئی ادارے ہیں. تو ہمارے جو مین جو چیزیں تھیں وہ ان پہ فوکس رہا. پہلے سال میں ہم نے ان کی پوری یہ ریسٹرکچرنگ کو اب آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک صحیح راستے پہ، ایک سمت پہ آ چکے ہیں. اور ہماری بہت ساری ہم نے بیچ میں کووڈ-19 بھی حالانکہ آیا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ جو ہم نے کتنے کروڑوں لوگوں کو جو ہم نے کوشش کی کہ ان کو بھی گھروں تک پیسے پہنچائیں. ہم نے احساس پروگرام کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا، سوشل پروٹیکشن کے اوپر ہم نے فوکس کیا. تو مینلی باوجود اس کے کہ ہمارے اوپر جو خسارے چڑھے ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ ہمارے اوپر یہ ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ ہم اداروں کو بھی ٹھیک کریں، ہم نے کووڈ-19 کا بھی جو ہے وہ احسن طریقے سے مقابلہ کیا ہے. آپ اگر اسٹریٹجی ہماری اس وقت کووڈ کی بھی دیکھ لیں تو شروع میں ہمارے اوپر بہت سارے الزامات آئے کہ ہم جو ہیں وہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر رہے. ہم نے مکمل لاک ڈاؤن شروع میں کیا، لیکن اسٹریٹجی ایسے بنائی کہ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور اس کے بعد اب جو آپ کی ٹیسٹنگ اور جو اس کے ساتھ ایک ایسی جہاں جہاں آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ علاقے جہاں پہ اس وقت لوگ ان کی آپ پہلے ٹیسٹ کراتے ہیں، ان علاقوں میں اگر کووڈ پایا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے کوارنٹین کرتے ہیں TTQ. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارا گراف اس وقت جو ہے وہ فلیٹ ہو چکا ہے اور نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے. SOPs کے اوپر آبویسلی ہمارا اس وقت زیادہ کوشش ہے کہ ہم اس کو اسٹرانگ کریں، اور عید سے پہلے اس کے اوپر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی انڈسٹری کو کھولیں. دیکھیں ہمارا اس وقت جو ون آف دا مین اس 2 سالوں میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہم اپنے جو ہمارے جتنے ہمارا امپورٹ کے اوپر زیادہ انحصار تھا، ہم نے اس کو کم کیا. آپ اپنے ہمارے اگر کمپیریزن کریں دونوں بجٹس کو، پہلا بجٹ اور دوسرا بجٹ، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے اس بجٹ میں بھی جو ہماری انڈسٹری ہے، ہماری ایکسپورٹ ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے. حالانکہ بیچ میں آپ دیکھیں مارچ تک
ہم نے وہ اپنا ہدف بھی پورا کر لیا تھا جس کے اندر ہم اس وقت اپنے جو ہیں وہ اپنی انڈسٹری کو اوپر لے آئے تھے. ہم اپنے طور پہ ہماری جو معاشی حالت تھی وہ بھی قابو میں آنی شروع ہو گئی تھی. آپ نے پی آئی اے کا ذکر کیا, آپ نے پی ٹی وی کا ذکر کیا, آپ کے منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے پوری دنیا نے بین کر دیا پی آئی اے کو. یہ کون سی صلاحیت ہے, یہ کون سی بہتری ہے؟ مجھے پتا تھا کہ آپ اس پہ آئیں گے اور میں نے اس کا ذکر بھی اسی لیے کیا تھا کہ میں جواب دوں. میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ ہوں, پرائیویٹائزیشن کی بھی اور انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی بھی. میرے لحاظ سے یہ میں صرف پرسنل طور پہ نہیں کہہ رہی کہ دیکھیں آج سے پہلے پی آئی اے کے جتنے پائلٹس کی بھی بات ہو رہی ہے, چاہے وہ ابھی آپ کہہ لیں کہ 25 ہیں یا 20 ہیں جن کی ہوئی ہے, لیکن 262 ٹوٹل تھے. اب ان کے اندر سے بھی اگر آپ کے ابھی آہستہ آہستہ ان کی جو آپ ان کو پوچھ گچھ ہو رہی ہے, ان کی آپ کمپلیٹ ایک ریکارڈ میں اس میں جا رہے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ ان جہازوں میں ایز عوام اگر آپ سوچیں, آپ ان جہازوں میں کیا جانا پسند کریں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پائلٹ جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ پائلٹ بنا, یا اس کی ڈگری میں کوئی خامی تھی, یا اس کی ٹریننگ میں کوئی خامی تھی. میرے خیال میں نہ خود جانا پسند کروں گی, نہ میں اپنے بچوں کو بھیجوں گی, نہ میں اپنی عوام کو جو ہیں وہ اس میں بھیجوں گی. آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈگری کیس ہے, جعلی ڈگری کیس, یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ پچھلے عرصے سے چلا آ رہا ہے, اور اس کے باوجود اس کی کوئی چیز عوام کے سامنے نہیں آئی, کوئی ایکسپوجر نہیں کیا گیا. اگر اس کے دوران آپ کے کتنے سارے جو ہیں وہ جہاز بھی آپ کے جو ہیں وہ کریش ہوئے, ان کی رپورٹس ہیں. ان کی رپورٹس میں کیا وہ پائلٹ ایرر تھا, کیا وہ جہاز کا کوئی ٹیکنیکل ایرر تھا, کیا وہ کوئی اور قسم کی چیز تھی؟ جب تک کہ یہ چیزیں عوام کو نہیں پتہ چلتی, آپ کو بتانا ضروری ہے, عوام کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اگر پائلٹ اگر ان میں سے چلیں, اب تو وہ کلیئر ہو گئے ہیں. اب ایاسا کے ہمارا جو ان کے ساتھ جو چل رہے ہیں, آج ان کی ہماری جو ہے وہ سول ایویشن کی میٹنگ ہے, اور اس میں ایاسا کے کو مختلف جتنی بھی ملک جہاں سے وہ انہوں نے گراؤنڈ کیے اپنے پائلٹس, ان کو لیٹرز جا چکے ہیں کہ ان میں سے سوائے 2 کے باقی تمام جو ہیں وہ کلیئرڈ ہیں. لیکن دیکھنا تو ضروری تھا, اگر کوئی ان میں سے 10 میں سے بھی اگر 2 بھی غلط نکلے تو وہ 2 بھی کسی جو ہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کے موجب ہو سکتے تھے. میڈم, کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ پچھلے 5 سال میں جو جہاز گرے ہیں وہ جعلی ڈگریوں کی وجہ سے گرے ہیں؟ تو وہ پھر اس کو دکھائیں, بتائیں نا, انہوں نے کیوں نہیں کوئی آج تک رپورٹ آپ کے سامنے آئی جو جہاز گرے؟ آپ مجھے بتا دیں کوئی رپورٹ سامنے اگر آئی ہو. نہیں, ایسا ممکن نہیں تھا کہ پہلے یہ انکوائری کر لی جاتی, پھر اس کا اناؤنس کیا جاتا, اعلان کیا جاتا کہ جناب ہم نے انکوائری مکمل کر لی ہے اور اتنے لوگ جو ہیں وہ جعلی ڈگریوں پر ہیں؟ اس میں سے جو رپورٹ ان کے پاس جو بھی آئی تھی, انہوں نے مناسب سمجھا, وہ رپورٹ ہی ان کو دی گئی تھی. 22 تاریخ کو میرے خیال میں انہوں نے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے, تو وہ ان کے ہاتھ پہ رپورٹ تھی. اگر اس رپورٹ میں انہوں نے کہا تھا مشتبہ, انہوں نے یہ ورڈ یوز نہیں کیا تھا کہ سب کے سب جو ہیں وہ ان کے غلط ہیں. مشتبہ کا ورڈ تھا کہ ان میں سے, اب مشتبہ سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب اس کی جو ہے وہ انکوائری مزید جو ہے اس کے اندر آپ اس کی چیزوں میں آپ اندر مزید جائیں گے. میڈم, یہ پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر بننے سے پہلے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑے خواب بیچتے رہے کہ نوکریاں دیں گے, گھر دیں گے, ریاست مدینہ بنائیں گے. آپ بتا سکتی ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے کی طرف کوئی ایک قدم ان کا آپ مجھے بتائیں کہ یہ قدم ہے, آج عوام کو پتہ چلے؟ دیکھیں, ریاست مدینہ کا آپ کس چیز میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنی بھی ان کے سٹیپس ہوئے ہیں, آپ ملک سے باہر بھی اگر آپ ان کا امیج دیکھ لیں, جو کارٹونز بیلجیم میں تھے اس کے اوپر آج تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی.
پھر آپ ان کی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جو ایک اسپیچ ہوئی ہے اس کے اندر کون سا لیڈر ہے جو مسلمان لیڈروں میں بھی آپ دیکھ لیں اس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ وہاں جا کے ریاست مدینہ کی بھی بات کرے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام لے. تو یہ چیزیں اپنے ملک کے اندر بھی ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں ایجوکیشن کا جو سلیبس آ رہا ہے وہ ہمارا ایک مکمل طور پہ ایک یونیفائڈ جو ہے نیشنل سلیبس ہوگا. اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میں جو سلیبس ہے اس میں بھی قرآنک انجنکشنز کے حساب سے ہم اس میں ایڈیشنز بھی کر رہے ہیں. ہم اس کے علاوہ وہ والے جو ادارے جو جن کے اندر ہمارے مولوی حضرات ہیں, ہمارے بڑے بڑے ادارے, ان کے ڈفرینٹ مدارس ہیں, ان کے بچوں کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اسٹریم لائن کریں, ہم ان کو ان جو لوگوں میں شامل کریں جو پڑھے لکھے بھی ہوں اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھے ہوئے بھی ہوں. سو یہ آہستہ آہستہ ہر جگہ ہماری کوشش تو ہو رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اسلامک انجنکشنز کے مطابق اپنے ملک کے اندر سٹیپس اٹھاتے جائیں. ریاست مدینہ کے تو کسی حکمران کے بچے جو ہیں وہ بیرون ملک نہیں تھے, نہ بیرون ملک پڑھ رہے تھے, نہ تربیت حاصل کر رہے تھے. پرائم منسٹر عمران خان کے بچے تو ملک سے باہر ہیں. یہ تو بڑا آپ نے ایسا پرسنل آئی تھنک وہ کیا. میں آپ کو اس کی بات میں بتاتی چلوں کہ دیکھیے کیا پرائم منسٹر جو ہیں جو ان کے بچے ہیں ان کی کیا ان کی وائف سے جو ہے وہ علیحدگی یا ڈیورس نہیں ہو چکی؟ تو بچہ جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو بچے کس نے پالنے ہوتے ہیں؟ بچے ماں نے پالنے ہوتے ہیں اور بچے ماں ہی کو دیے جاتے ہیں. سو وہ یہاں پہ لا کے بچوں کو کہاں رکھیں, گھر میں ان کی تربیت کون کرے؟ ان کی اب دوسری وائف ہیں, اب اس کے بعد ابھی ان کی دوبارہ شادی ہوئی ہے. تو یہ باتیں کرنا تو میرے خیال میں بہت ایک پرسنلی نامناسب ہے کہ جس کی بچے ایک ماں کے پاس ہوں, ایک ماں کی کسٹڈی میں ہوں, تو اس سے تو آپ کو یہ کویسچن بھی نہیں لانا چاہیے. دس از بسائڈس دا پوائنٹ. جس کی شادی اور بچے یہیں پہ موجود ہیں ان کو یہاں پہ آپ کہیں تو صحیح بھی لگتا ہے. ورنہ اگر آپ دوسرے لیڈرز کے دیکھ لیں, کون اپنے بچوں کو باہر پڑھنے نہیں بھیجتا. لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بچے باہر پڑھنے نہ جائیں. ہم ایسے سکولز یہاں پہ بنائیں, ایسی تربیت گاہیں اب یہاں پہ اپنی کریں کہ بچے باہر کے بچے یہاں آ کے پڑھیں. ابھی تک تو ہمارے ہسپتالوں کی بھی حالت نہیں ہے کہ ہمارے پچھلے پرائم منسٹر بھی اپنے ہسپتالوں کو چھوڑ کے باہر جو ہیں وہ باہر چلے گئے اور وہاں سے واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہ ان کی کانفیڈنس کی وہ کر رہی ہے نا کہ وہ اپنے ہسپتالوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ یہاں. ہمارے تو پرائم منسٹر جب گرے بھی تھے اتنی اونچی اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے ہی لاہور کے ہسپتال میں رہنا پسند فرمایا. ان کی ساری باڈی جو تھی وہ کمپلیٹلی جو تھی وہ ہو گئی تھی, ڈیمیج ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے کسی باہر کے نہ ڈاکٹر کو بلایا نہ وہ خود باہر گئے. پرائم منسٹر عمران خان اقتدار سے آنے سے پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ دوہری شہرت والے لوگ جو ہیں, ڈوئل نیشنلٹی والے لوگ جو ہیں, وہ نہ ممبر ہونے چاہیے نہ وہ کیبنٹ کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ پھر اکاؤنٹس باہر کھولتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں. ان کی اپنی کیبنٹ میں 5 لوگ ہیں. وہ جو کیبنٹ میں لوگ ہیں نہ وہ ایم این ایز ہیں, نہ وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اور نہ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہیں. اور ہر ملک میں ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جو بھی ادارے آپ کو, جو بھی آپ, ہر ایم این اے جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے اس کی کوئی ڈگری, اس لحاظ ڈگریز تو ہوتی ہیں لیکن اسپیشلائز ڈگریز جس میں ایک ڈاکٹر, انجینئر, لائر, اس کے لیے آپ کو ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک ایسے تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایکسپیرینس دنیا بھر سے لے کے آئیں. یہ جتنے ٹیکنوکریٹس ہیں یہ پاکستان میں کہیں کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے, اور وہ جو ایم این ایز ہیں جن پر عوام نے اعتماد کیا آپ کی پارٹی پہ اور لاکھوں لوگ ووٹ لے کے وہ لوگ آئے, ان کو تو مکمل نظر انداز کر دیا گیا اور یہ ٹیکنوکریٹس کے حوالے کر دی گئی یہ پوری گورنمنٹ. نہیں تو دیکھیں, جو کام ان کا ہے وہ دونوں کام میں ایک ڈفرینس ہے.
جو ایک MNA کا یا ایک MPA کا کام ہے وہ اپنے حلقے کو دیکھنا ہے. اگر وہ اپنے حلقے کو نہیں دیکھے گا, وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کو ایک سبجیکٹ کی نہیں جانتا, اس کے لیے آپ کو ایک ایکسپرٹ ہی چاہیے. ان ٹیکنیکلٹیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایسا پرسن چاہیے جو اس ادارے میں شروع سے لے کے آخر تک ہو, اس نے دنیا میں بھی اس سبجیکٹ کے اوپر جو ہے مہارت ہو, اس کی ڈگریز ہوں, اس کے علاوہ اس کی ان سے جو ہے وہ ایکسپوجر ہو, جب ہی وہ آپ کے ملک کو جو ہے وہ پیچھے نہیں لے کے جائے گا, آگے لے کے جائے گا. آپ کے خود جو ممبران ہیں قومی اسمبلی وہ خود یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, پہلے جو کام 10,000 میں ہوتا تھا وہ 30,000 میں ہوتا تھا. راجہ ریاض صاحب نے یہ بات تو قومی اسمبلی کے فلور پر کہی ہے. میرے خیال میں راجہ ریاض صاحب کا جو یہ بیانیہ ہے وہ ان کا پرسنل بیانیہ ہے, اور وہ اس کے اوپر باقی لوگوں کو بیس نہیں کر سکتے. میں اس کے بالکل جو ہے برعکس بولوں گی, کیونکہ میں خود جس اس میں بلیو کرتی ہوں آنیسٹی میں, میرے لحاظ سے یہ چیزیں آپ کو جب ہی پتہ چلتی ہیں جب آپ خود اس میں کوشش کرتے ہیں آپ دیکھنے کی. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ I completely disagree with this. پرائم منسٹر عمران خان نے شوگر مہنگی ہوئی تو اس کا نوٹس لے لیا, پھر پیٹرول کا لے لیا, پھر آٹے کا لے لیا, لیکن جس بات کا وہ نوٹس لیتے ہیں وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اب ادویات پہلے سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. تو یہ تو آپ نے دیکھے نا, ایک بہت ہی یہی تو المیہ ہے اس وقت ملک میں. جو مافیاز ہیں وہ بیسکلی یہ وہی مافیا ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا نوٹس لیا جائے. اگر آٹے کا بحران آیا یا چینی کا جو ہے وہ آیا تو اس میں کس کو نقصان تھا, اور کون چاہتا تھا کہ اس کی قیمتیں کم ہوں. پیٹرول کی ہی آپ مثال لے لیجئے, دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمت گری, پاکستان نے اس قیمت کو اسی قیمت پہ رکھا, جبکہ انڈیا, آپ کے جو اور نیبرنگ کنٹریز ہیں, انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے اس کے بجائے کہ وہ اس کو لوئسٹ پرائس پہ لے کے جاتے اور عوام کا سوچتے, انہوں نے اپنا سوچا, اپنے ملک کے میں ہم اس وقت جو ہے شارٹ فال پورا کر لیں. انہوں نے اس کو ایک درمیانی سطح پہ لے کے اس قیمت کو رکھا, اور جب قیمت بڑھی اور اس ٹائم پہ اس قیمت کو ہمیں اس پہ لانے کے لیے, ان کے لیے تو مشکلات پیدا نہیں ہوئی کیونکہ وہ آلریڈی ایک مڈ اس پہ لیول پہ تھے. ہم نے ظاہر سی بات ہے اس کو جب اوپر لے کے گئے, اچھا, اور اس کا بھی اگر آپ کمپیریزن کریں دوسری کنٹریز سے, تو اس میں بھی ہم نے اس لیول کو بھی جو ہائر جو دنیا بھر میں اس کی قیمت تھی اس سے کم ہی رکھا. تو بیسکلی یہ سارا مافیا جو ہے اگر ہولڈنگ کرے, اگر اس کو پتہ ہے کہ اس وقت قیمت گر رہی ہے, آٹے کی قیمت, شوگر کی قیمت, اس کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت گرا دی گئی ہے, اس نے آپ کے نیبرنگ کنٹریز میں بہت سارا آپ کا جو ہے وہ بھیج دیا گیا, انہوں نے ہی اس کو پہنچایا, انہوں نے اس کی ہولڈنگ کی, اور پھر جب اچانک پرائسز بڑھی تو ان کا پیٹرول ایک دم سے باہر کیسے آ گیا. سو کیا شو کرتا ہے مافیا, یہ کارٹلز ہیں پورے جن کے اوپر اس وقت ہاتھ ڈالا ہے. جس مافیا کا ذکر کر رہی ہیں, اس مافیا پہ ہاتھ ڈالنا تو حکومت کا کام ہے نا, حکومت پاکستان کا کام ہے کہ وہ مافیا پہ ہاتھ ڈالے. اور ندیم بابر صاحب کے بارے میں آپ جانتی ہوں گی کہ ان کی کون سی کمپنیوں میں وہ حصے دار بھی ہیں. بالکل, تو ہاتھ تو ڈالا ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جبھی تو پھر یہ ہولڈنگ وغیرہ جو شروع ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے, اور اب ان کی JITs بھی بن چکی ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ اس وقت جو ہے وہ ان کی پوری رپورٹس بن رہی ہیں, ان کو دیکھا بھی جا رہا ہے. ندیم بابر کی جو آپ بات کریں تو دیکھیں, جو بھی جس چیز کے اندر اپنے آپ کو جو بھی آتا ہے نا, جب پولیٹکس میں آتا ہے تو جو اس کی جس قسم کی بھی کاروبار ہوتے ہیں اس کا مقصد اس کو چاہیے کہ وہ ان کو بند کر دیں. تو اگر ان کے کوئی چیز اگینسٹ ہے اور آتی ہے سامنے, تو جو ہے پرائم منسٹر از ویری کلیئر آن دس پوائنٹ کہ ابھی تک جتنے بھی ان کے اپنے لوگوں میں بھی سے کوئی آگے نام آیا, انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا, اس کی JIT میں اس کا نام جانے دیا, اور اس کی جو ہے کمپلیٹ
جو ہے وہ اس کی کروائی ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب آئیں گے تو سائمہ ندیم صاحبہ سے یہ پوچھیں گے کہ مافیاز پر جو حکومت نے ہاتھ ڈالا اس کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں. جی یہاں لیتے ہیں ایک بریک.